یو اے ای ایک ایسا ملک ہے نا کہ اس وقت دنیا میں ہر انسان یہاں پر آ کر گھومنا چاہتا ہے، اور یہاں آ کر نوکری جو ہے وہ جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہاں آنے کی وجہ ایک ہی ہے نا کہ یہ دنیا کا سب سے سیف کنٹری ہے، اور سب سے خوبصورت اس وقت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ سب سے صاف ستھرا یہ ملک ہے۔ ایک عورت اگر رات کے 12 بجے بھی نکلے گی نا، وہ بلا خوف و خطر نکلے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ وہ کس ملک میں رہ رہی ہے۔ تو بلا خوف خطر وہ نکلے گی، اور جس طرح وہ جائے گی اس کو کوئی بھی نہ آنکھ کا اشارہ کرے گا، نہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا، اور نہ ہی جو ہے اس کے اوپر آوازیں کسے گا۔ اس لیے یہاں پر عورتیں بھی اکیلی اگر رات میں اگر آپ دیکھیں نا تو اکیلی وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، انجوائے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور خاص کر اگر گھومنے کے لیے کسی نے یو اے ای میں آنا ہے نا، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے موسم وہ دسمبر، جنوری، فروری کا ہوتا ہے۔ باقی سارے دنوں میں یہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے، اور اتنی شدید گرمی ہوتی ہے نا کہ انسان کو منہ بھی باہر کی طرف نہیں کرنے ہوتا۔ تو جیسے دسمبر، جنوری، فروری کا اور مارچ یہ مہینے آتے ہیں نا، لوگ پاگلوں کی طرح باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے زیادہ خوبصورتی کدھر ہوتی ہے؟ ڈیزرٹ سائڈ پہ۔ ڈیزرٹ سے آگے ہم ماؤنٹین سائڈ پہ جائیں، ماؤنٹین سائڈ پہ یہاں پر ماؤنٹین سائڈ پہ جائیں تو وہ اتنا دور نہیں ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں نا دبئی سے آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے نا۔ تو ہم لوگ بھی اب موسم آ گیا تھا باہر گھومنے کا، بچوں کو وہ میں پچھلے بلاگ میں بھی بتایا تھا، بچوں کو چھٹیاں، اور بچے جو ہے روز ان کا دل کرتا ہے کہ باہر نکلے، گھومے پھریں۔ اور 3-4 دن سے نا یہاں پہ ویدر کا بتا رہے تھے کہ شدید بارشیں آ رہی ہیں دبئی میں، پورے یو اے ای میں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے پلان بنائے ہوئے تھے کہ کون کس جگہ جائے گا، کون کس جگہ جائے گا، اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں ماؤنٹین سائڈ پہ جاتے ہیں یا ڈیزرٹ سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اور لوکل لوگ کیا کرتے ہیں ڈیزرٹ سائڈ پہ جائیں گے، ان کا ساتھ پورا ایک کنبہ، ان کی فیملی کے کتنے ممبر ہوتے ہیں، وہ جا کے نا اپنے خیمے وغیرہ لگاتے ہیں، اور وہاں پہ نا وہ لوگ رات بسر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو 2-2 3 دن رہتے ہیں، کچھ ہفتہ بھی رہتے ہیں، کچھ ایک رات کا سٹے کر کے نا وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں۔ کیونکہ یو اے ای میں نے آپ کو بتایا نا، دبئی میں پورے متحدہ عرب امارات میں اتنی شدید گرمی پڑتی ہے نا کہ لوگ یہاں سے باہر نہیں نکلتے گھر سے، زیادہ تر انڈور شاپنگ، انڈور گھومنا پھرنا ان کا ہوتا ہے، اور لوکل لوگ تو کئی دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ موسم آتا ہے نا، ہم لوگوں کا بھی پلان بنتا ہے کہ روز جو ہے نا ہمارا دل کرتا ہے کہ موسم اگر ایسا ہو، خوبصورت موسم ہو، تو گھر میں کیوں ٹک کے بیٹھنا ہے، تو باہر نکلنا ہے، اور باہر نکل کے اس موسم کو انجوائے کرنا ہے، اور پھر وہ فیلنگ لے کے آنی ہے جیسے پاکستان میں ٹھنڈ والی فیلنگ ہوتی ہے نا، بس وہ فیلنگ۔ تو ہم لوگ نکلے تھے تقریباً دن کے 2 بجے نکلے تھے، اور ماؤنٹین سائڈ پہ ہم نے جانا تھا، ہمارا سٹے 2 جگہ پہ تھا، تو اس لیے پہاڑ دیکھیں نا، یہ ابھی پہاڑ اس کے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ اگر خوبصورتی ان میں لگتی ہے نا پہاڑوں میں۔ اب پاکستان میں جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تو آج تک میں نے پاکستان کے پہاڑ نہیں دیکھے، نہ ان ایریا میں گئی ہوں، نادران ایریا میں آج تک میں نہیں گئی پاکستان میں۔ بڑا دل کرتا ہے جانے کا، لیکن وہی بات کہ یو اے ای میں رہنے کی وجہ سے جب پاکستان ہم جاتے ہیں تو وہ دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، اور دسمبر جنوری میں نادران ایریا جو ہے وہ سارے بند ہوئے ہوتے ہیں، اور چھٹیوں کے جیسے جون جولائی، زیادہ تر لوگ جون جولائی میں بھی جاتے ہیں۔ جون جولائی میں اس وجہ سے پاکستان نہیں جاتی کہ یہ پاکستان میں نہ لائٹ ہوتی ہے، اور نہ پانی، اور ہر ایک نہ گیس، کسی نہ مسئلے مسائل میں پاکستان میں نہ سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور وہاں گیس ہوتی نہیں ہے، اور گرمیوں کا یہ صورتحال ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں جب سے دبئی آئی ہوں نا، تو میں کبھی بھی جو ہے نا جون جولائی کے مہینے میں پاکستان نہیں جاتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، لائٹ نہیں ہوتی، اور اب تو سنا ہے کہ پہلے سے کم ہو گیا لوڈ شیڈنگ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے نا پاکستان کا نادران ایریا گھومنے کا۔ تو بات یہ کرتے کہ پاکستان کے نادران ایریا ہے نا، وہ تو پورے سر سبز سے جو ہے نا درختوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہاں کے جو پہاڑ وغیرہ ہے نا وہ بالکل ایسے نا کوئی مطلب ان کے اوپر سبزہ وغیرہ نہیں ہے۔ کہیں کہ یہ ایک آدمی آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ان کے اندر نا سر سبزہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان پہاڑوں کی خوبصورتی یہ ہے نا کہ آپ اگر رات کے اندھیرے میں بھی جائیں گے نا، بعض ایسی جگہ ہوں گی نا کہ یہاں پر روشنی آپ کو ملیں گی، یہاں پر پہاڑوں پہ بھی روشنی آپ کو ملیں گی، اندھیرا نہیں ملے گا، کیونکہ اتنا اچھا ملک ہے نا۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں کے نا حکومت نے، یہاں کے گورنمنٹ نے اپنے عوام کا بہت خیال رکھا ہے، اپنے ملک کا بہت خیال رکھا ہے، اور صحیح پیسہ انہوں نے بایا، اور نظر آتا ہے کہ یہاں پہ
کہ یہاں کی جو حکومت ہے نا کس طرح اپنی عوام کا خیال رکھتی ہے، کس طرح دوسرے لوگوں کا خیال رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کس طرح اس ملک نے، اس کی یہاں کی گورنمنٹ نے اپنے ملک کا خیال رکھا ہوا ہے۔ پہاڑوں پہ بھی چلے جائیں اور لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ پہاڑ پہ آئے ہوئے ہیں، کیوں؟ وہاں پہ روشنی ہوتی ہیں، اندھیرے نہیں ہوتی۔ ابھی یہ جو جگہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہے، اور یہاں پہ اتنا خوبصورت لگ ہی نہیں رہا تھا یہ پہاڑ ہے۔ اچھا شام کے ابھی تو یہ دن کا ٹائم نہ، رات کے ٹائم بھی اگر دیکھیں گے نا تو ہاں بہت اندر کی طرف چلے جائیں جہاں پہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن اگر ان میں نا پہاڑوں کو جہاں کاٹ کے ان لوگوں نے روڈ بنایا نا، وہاں روڈ پہ بھی نا فل لائٹ ہوں گی، فل لائٹ دونوں سائڈوں پہ لگی ہوئی ہوں گی، کہیں پر بھی آپ کو اندھیرا نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں پہاڑوں پر بھی، رات کو سٹے کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سٹے تھا کہ چلو یہ والے پہاڑ وغیرہ ہم دیکھ لیں، اور یہاں پہ نا پہاڑوں کے بیچوں بیچ کسی نے نا اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا، اتنا خوبصورت فارم ہاؤس تھا نا، دیکھ کے نا قسم سے بڑا مزہ آیا۔ اور یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی کہیں مسجد بھی تھی، اور مسجد میں اذان کی آواز بھی آ رہی تھی، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا نا، اور اتنا پرسکون ماحول تھا۔ تقریباً شام کے 5 ساڑھے 5 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ مغرب ہونے والی تھی اور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اپنا باغات لگائے ہوئے تھے، اس کے کھجوروں کے باغات لگائے ہوئے تھے، کیونکہ یو اے ای میں جو ہے کوئی اور فروٹ وغیرہ لگتا نہیں ہے، زیادہ تر یہاں پہ جو ہے نا کھجور پائے جاتے ہیں۔ کھجوروں کے درخت آپ کو جو ہے نا وہ وافر مقدار ملے۔ عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر میرے خیال میں کھجوروں کا درخت ہی ان کے لگتے ہیں، جیسے سعودیہ وغیرہ ہے وہاں پہ بھی یہی ہے کہ درخت وغیرہ میں نا یہ لگتے ہیں کھجور وغیرہ کا درخت بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ بارش وغیرہ تو آج کا دن جو ہے وہ بارش نہیں تھی، لیکن اس سے دوسرے دن کا بارش کو انہوں نے بتایا تھا، لیکن بادلوں نے جمکٹا بنایا ہوا تھا۔ اور پہاڑی علاقے میں جا کے اگر یہ موسم دیکھا جائے نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت خوبصورت نظارے لگتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقے میں خاص کر جو آپ جائیں نا، میدانی علاقے میں ایسے جائیں تو وہ بھی مزہ دیتا ہے، لیکن جب آپ پہاڑ والی جگہ پہ جائیں نا تو یہاں پر جا کے نا یہ والے موسم جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت پرسکون اور بہت جو ہے نا زبردست۔ بادل جو ہے اس وقت آ جا رہے تھے نا، کبھی دھوپ نکل آتی تھی، کبھی بادل آ جاتے تھے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں یو اے ای کے نا جو ابھی سٹارٹ ہیں، اور جب اس کے اندر جائیں نا تو بہت اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ تو کتنی بار یہ ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھے بھی ہیں، لیکن چڑھ تو بندہ جاتا ہے، جب اترنا ہوتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، ڈرتے ڈرتے بندہ اترتا ہے ان پہاڑوں کے ساتھ۔ وہاں پہ ہمارا سٹاپ ختم ہو چکا تھا، تھوڑی دیر تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ رکے تھے، پھر ہم نے اگلا اپنا سٹاپ دیکھا تھا۔ اور یہاں پر نا بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا اتنا پانی یہاں پر تھا، اور اب یہ جو ہے بالکل سوکھا ہوا تھا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2 سال بعد یو اے ای میں بارشیں ہوئی ہیں، اور 2 سال تقریباً یہاں پہ بارشیں نہیں ہوئی، یہ سارا پانی جو ہے وہ سوکھ چکا ہے، اور یہ پورا فل بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پانی سے فل بھرا رہتا تھا، اور اب یہ ہے کہ یہاں پہ پانی وغیرہ سب کچھ سوکھ چکا ہے۔ بڑا دکھ لگا ہے کہ چلے جب ہمارے دیکھنے کی باری آئی اور پانی یہاں پر تھا ہی نہیں، تو ابھی بس تھوڑا بہت جو نظر آ رہا تھا پانی بس یہی تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر پانی وغیرہ ختم ہو چکا تھا۔ اب جیسے بارشیں ابھی ہو سکتا ابھی بارش ہوئی ہو تو ابھی اس پہ جو ہے نا واپس پانی کچھ نہ کچھ ادھر آیا ہو، کیونکہ ہم نے بارش جس دن جانا تھا بارش اس سے دوسرے کی تیسرے دن بارش تھی، بادل وغیرہ 2-3 دن پہلے بننے شروع ہو چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا سوکھا ہوا تھا، اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جب بارشیں نہ ہو تو دھوپ، جب کڑکڑاتی دھوپ، جب 50 تک ٹمپریچر ہو، اور مستقل جو ہوتی ہے گرمی وہ 7 ماہ 8 ماہ تک چلے، تو پھر پانی نے کدھر ٹکنا ہے، سارا ظاہری بات ہے پانی نے سوکھ جانا ہے۔ اور یہاں پر وہی بات، یہ سارا جس جگہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارا پانی سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور ابھی یہاں پر پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ ہریالی وغیرہ بالکل آپ کو نظر کہیں بھی نہیں آئے گی، زیادہ تر جو ہے سوکھا ہوا، ہر جگہ سوکھی ہوئی تھی، اور یہ سارا پانی والی۔ اچھا یہ جو درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ جب لاسٹ ٹائم ادھر طوفان آیا تھا نا 2 سال پہلے جو یو اے ای میں بارشیں ہوئی تھی، تو یہ سارے وہ درخت ہیں جو ٹوٹ کے نا سیلاب کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، سیلاب کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ اپنے تھے لیکن یہیں پہ مطلب لگے ہوئے تھے، اور کچھ سیلابی ریلے میں نا یہ سارا پانی کے ساتھ یہ سارے ادھر آ گئے تھے نا۔ اچھا یو اے ای کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے نا، اگر آپ ویرانے میں بھی چلے جائیں گے نا، چاہے آپ پہاڑی علاقے میں بھی چلے جائیں گے، آپ کو پولیس جو ہے وہاں پر بھی نا، شرطہ جو ہے نا وہاں پر بھی آپ کو نظر آتے رہیں گے، کیونکہ اتنی ایکٹیو یہاں کی پولیس ہوتی ہے نا، جگہ جگہ آپ کو یہاں پر نظر آتی رہے گی پولیس۔ تو مجھے یہ چیز ان کی بہت اچھی لگتی ہے کہ سیکیورٹی کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے نا، جب لاسٹ ٹائم ہم لوگ
بارش یہاں پہ یو اے میں ہوئی تھی نا، تو اسی طرح کا کچھ ایریا تھا، تو ہم لوگ وہاں آگے چلے گئے تھے، تو ایک دم سے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ ابھی پولیس آ جائے گی نا، پولیس کی گاڑی آ جائے گی، تو ایک دم سے پولیس کی گاڑی آ گئی، ہم دیکھ کے ڈر گئے تھے، فٹافٹ گاڑی میں جو ہے وہ بیٹھے، لیکن وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں روک لیا تھا اور پھر وہ منع کیا تھا کہ اس سائڈ پہ نہ آئیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حفاظت نہ کریں، ہم لوگ تو وہی پاکستان میں کتنے زیادہ اس چیز کے کیا کہتے ہیں حادثات ہوتے ہیں کہ بندہ بیچ پہ جاتا ہے اور بیچ میں کوئی سیکیورٹی وغیرہ نہیں ہے، کتنے کیسز آئے ہیں ایسے کہ ڈوب کر مر گئے ہیں، اور کتنے سیلاب میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر سیکیورٹی یہ لوگ ہماری حفاظت کے لیے نہ ہو تو شاید یہاں پر بھی دن بدن اور روز ایسے کیس آتے رہیں کہ جی سیلاب آئے اور لوگ ڈوب کے مر گئے، اور بیچ میں لوگ ڈوب کے مر گئے، یہ وہ، کیونکہ یہاں پہ جگہ جگہ انہوں نے سیکیورٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، پولیس والے ہر جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ آپ جتنے بھی ویرانے میں چلے جائیں گے نا، لازمی آپ کو تھوڑی دیر بعد وہاں سے پولیس کی گاڑی آپ کو گزرتے ہوئے ملے گی۔ تو ایسے ہی تھا جب ہم لوگ اس سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ سیکیورٹی کی گاڑی بھی ہم نے دیکھی تھی، ایک بار نہیں 2 بار دیکھی تھی، اور یہ تقریباً شہر سے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آبادی نہیں ہے، اکا دکا آپ کو کہیں پر گھر بھی نظر آئیں گے، لوگ بھی یہاں پر رہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگوں کو بدو کہا جاتا ہے۔ بدو مطلب وہ پرانے عربی جو یہاں پہ صدیوں سے یہاں پر نہ آباد ہے۔ اور یہاں پر موسم جو ہے وہ موسم نہیں، ابھی بادل تو آ جا رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، اور اتنی خوبصورت یہ جگہ تھی نا۔ بس یہاں پر جب ہم آتے ہیں نا، بچے پتنگ وغیرہ لے کے آئے تھے اور پتنگ اپنا اڑا رہے تھے یہاں پر، اور جب بندہ یہاں پر آ جائے نا تو پھر واپس گھر جانے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ میں اپنے میاں کو کہتی ہوں کاش ہمارا ایک گھر یہاں پر بھی ہوتا نا اور ہم لوگ یہاں پر رہتے۔ تو باربیکیو کا ہمارا پلان تھا، اور باربیکیو کے لیے ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگا دیا تھا، اور اپنی جگہ وغیرہ ساری میں نے سیٹ کر لی تھی۔ بچے جو ہے اچھا لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایسی طرح کے ٹینٹ وغیرہ لے کے نا وہاں پہ رات بھر رہتے ہیں نا، اور رات کو قیام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ رات کے ٹائم رہتے ہیں۔ ہم نے بھی کتنی بار اپنا ٹینٹ لے کے نا، کتنی بار پلان بنایا کہ ہم لوگ بھی جا کے نا رات کو باہر گزارتے ہیں، لیکن 1-2 بجتا نہیں ہے، ہم لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ باربیکیو کے لیے کوئلہ ہمارا ریڈی ہو رہا تھا، اور تقریباً رات کے 8-9 بجے کا ٹائم تھا، اور سب سے بڑا جو امتحان ہوتا ہے نا کوئلے کو جلانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی ڈھیٹ کوئلہ مل جاتا ہے نا کہ وہ جلتا ہی نہیں ہے، چاہے جتنی اس پہ ہوا دے دو، جتنی مرضی اس کو پھونکے لگا دو، اور وہ جو ہے نا کوئلہ جلتا نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جب وہ جل جاتا نا پھر وہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا، پھر وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں ہم نے کوئلوں کو بانٹا تھا، اس کے اوپر کو آج کل نیا کچھ چلو گا پتہ نہیں کیا، مجھے اب نہیں پتا۔ تو وہ ہم نے اب جو ہے باربیکیو میرا ریڈی ہو چکا تھا، اور جو بنانے کا مزہ آتا ہے نا پھر کھانے میں وہ اتنا مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ بنانے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے کہ باربیکیو مزہ ہی باربیکیو کا یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے بنائیں اور پھر اکٹھا بیٹھ کے نا کھائیں۔ تو میرے ساتھ ہمیں کیا ہوتا ہے جناب، میں جب بھی باربیکیو کے لیے آتی ہوں نا، اور میں ہمیشہ ساتھ میں پیاز، ٹماٹر اور وہ آلو تو لازمی لے کے آتی ہوں کوئلوں کے اندر رکھ کے نا، تو مجھے وہ بہت مزہ دیتے ہیں نا آلو اس والے۔ تو اچھا سب سے بڑی بات آج تو ہے نا وہ گلوز وغیرہ پہن لیے تھے، اس وجہ سے نا ہاتھ وغیرہ بالکل گندے نہیں ہوتے، ورنہ اتنے باربیکیو کرتے ہوئے ہاتھ کوئلے سے الگ گندے ہوتے ہیں اور مسالے سے جو ہے نا وہ الگ گندے ہو جاتے ہیں۔ مسالہ جو ہے نا وہ 1 دن پہلے ہی میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ قیمہ نا ہر بار میں لے کے جاتی ہوں، بڑا دل کرتا ہے قیمے کے بھی نا سیخ کباب وغیرہ بنایا کروں، پر مجھ سے سیخوں پہ چڑھتے نہیں ہیں۔ ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں، چکن کے جو ہے نا کباب وہ سیخوں پہ کبھی چڑھتے نہیں ہیں۔ اور جب بھی ہم باربیکیو کریں نا، میرے میاں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کچے نہیں رہنے چاہیے، چاہے اس کو گھنٹہ بھی پکا لو نا پھر بھی میرے میاں کا یہ وہم ختم نہیں ہوتا کہ یہ اندر سے کچے ہوں گے، ان کو دوبارہ رکھو۔ اور واقعی وہی بات ہے کہ پتہ نہیں اتنا کرنے کے باوجود اتنا دیر رکھنے کے باوجود بیچ میں نا لازمی کچھ نہ کچھ کچا نکل آتا ہے، اور پھر اس کو ہمیں دوبارہ واپس رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہی بات جب کھانے کے لیے ایک بار بیٹھو اور پھر وہ کچے نکل آئے جائیں نا، پھر دوبارہ ان کو رکھنا بڑی پھر جو ہے نا مصیبت والا کام۔ یہ نہیں سارے کچھ نہ کچھ کچے لازمی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور ٹماٹر کو بھی میں نے نا اس کوئلوں کے اوپر چڑھا دیا تھا اور رکھ دیا تھا نا، ٹماٹر میں لازمی جو ہے وہ لے کر جاتی ہوں نا، اور کوئلوں بڑا مزہ آتا ہے پیاز اور ٹماٹر وغیرہ ہوں نا، ان کو کوئلوں کے اوپر رکھ کے نا پھر نیچے خبز وغیرہ رکھ دیا تھا، اور تاکہ اس کا جو چکن کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ سارا اس کے اوپر آئے نا، اور وہ بڑا مزیدار جو ہے وہ لگتا ہے نا پانی کے ساتھ۔
کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے جیسے باربیکیو بناتے ہیں نا پھر ان کا دل کرتا ہے ساتھ ساتھ کھاتے جائیں نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے نا ایک بار سارا بن جائے اور بننے کے بعد نا آرام سے بیٹھ کر کھائیں۔ اور یہ ویڈیو جو ہے نا اس وقت میرے میاں صاحب بنا رہے تھے، پتہ نہیں گھوم گھام کے کدھر جا رہی ہے، ادھر کبھی گھوم رہی ہے کبھی ادھر گھوم رہی ہے۔ اور قیمہ جو ہے وہ میرے سے وہی بات اس دفعہ بھی پڑھنا نہیں تھا، میں نے آخر میں اس کے چپلی کباب بنا دیے تھے، ان کو زیادہ تیل لگایا تھا، تیل لگا کے پھر اس کے اوپر گرلر کے اوپر میں نے رکھ دیے تھے وہ، پھر الحمدللہ وہ میرے چپلی کباب جو ہے نا وہ اچھے بن گئے تھے۔ اور یہاں کے قیمے کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت جلدی گل جاتا ہے، یہ زیادہ ٹائم آپ کا لیتا ہی نہیں ہے نا۔ تو باربیکیو چکن وغیرہ سارا میرا پک چکا تھا، اور اب جو ہے نا اس کی باری تھی کباب کی، کیونکہ ایک سیخ پہ چڑھا تھا وہ سیخ پہ چڑھا نہیں تھا، تو پھر میں نے کہا چلو اب اس کے چپلی کباب ہی میں نے بنا دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ چپلی کباب اس کے اچھے بن گئے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اب میں تھک توڑ کے اب بیٹھ کے کھانا کھانے لگی ہوں، اور ساتھ ہی میرے ولاگ کا بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، باقی سب تو کھا چکے تھے اور میں اور میرے میاں رہ گئے تھے، تو اس لیے ہم نے اپنا کھانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور آپ سے گزارش کروں گی جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بڑا انتظار ہوتا ہے آپ کے لائک کمنٹ سبسکرائب کا۔ اور آج کل کوئی وہی بات ہے، مصروفیت اتنی ہے نا کہ ویڈیو بھی میں کم لگا رہی ہوں، اور اب یہاں پر ہمارے گھر جانے کا بھی ٹائم آ گیا، کیونکہ رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے، اٹھنے کا تو کسی کا دل نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر تو جانا تھا نا۔ بہرحال اب اجازت چاہتے ہوں آپ لوگوں سے، پلیز جاتے جاتے لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔